کیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان کو سب کچھ ملتا ہے تو انسان بہک جاتا ہے۔ اس کا نام تھا قارون، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کا جو عبرت ناک انجام ہے، اس پہ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ قارون کا قصہ اور اس کے خزانوں کا قصہ کیا تھا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ قارون کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، اور ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن جو علماء جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ قارون بنیادی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کا نام قارون بن یسہر بن قاہیس تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام ظاہر موسیٰ بن عمران بن قاہیس تھا۔ قارون بنیادی طور پر ایک ایسا شخص تھا ناظرین جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے عطا کیے تھے، بہت سارے خزانے، یعنی روایات میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی تعداد اتنی تھی اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا تھا کہ جب اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، اس کو جو لے کے چلنے والے تھے وہ باقاعدہ ایک گروہ کی صورت میں چلتے تھے، یعنی ایک ہاتھ کے قریب تقریباً ایک اس کی کنجی ہوتی تھی خزانے کی، اور بہت ہی بھاری بھرکم کنجیاں ہوتی تھیں، تو وہ ایک گروہ کی صورت میں ان کنجیوں کو لے کر چلا کرتے تھے، اور اس کو اپنے اوپر بڑا ناز بھی تھا، بڑا فخر بھی تھا، بہت ہی تفاخر سے وہ چلا کرتا تھا۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں مصر میں جو لباس کا جو انداز تھا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لباس کو 1 گز مزید لمبا کیا ہوا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ فرض کیجئے کہ اگر میں نے میں یوں آ جاتا ہوں کہ فرض کیجئے میں نے شلوار پہنی ہوئی ہے، اب یہ میرے جوتوں سے اوپر جو ہے وہ شلوار آ رہی ہے، اس نے طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو، یعنی جو لباس وہاں پہ مروج تھا مصریوں کا، اس سے بھی 1 گز اس نے لمبا رکھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ اس وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ وہ بنیادی طور پر بہت ہی تفاخر محسوس کرتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت دولت ہے، اور میرے پاس بڑے خزانے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یہ دراصل میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ میں بہت اچھا بولتا ہوں، خوش الحان ہوں، خوبصورت ہوں، میرے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ اسم اعظم کا ماہر تھا، اور اسی اسم اعظم کی وجہ سے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا تھا، خزانے عطا فرمائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جس پر میں مہربان ہوتا ہوں اسے میں دولت عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے اس کا پیمانہ ہے کہ وہ دولت اگر خیر کی راہ میں خرچ ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کے لیے اسے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے نجات کا، لیکن اگر وہی دولت خیر کے کام میں خرچ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی تنابوں کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ تو قارون بنیادی طور پر بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی حسین تھا، حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عطا کیا تھا، اس کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے، خوبصورت کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انتہائی ملنسار تھا، با اخلاق تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اور خوش الحان بھی بہت زیادہ تھا۔ یعنی تورات کی جب وہ تلاوت کرتا تھا تو انتہائی خوش الحانی کے ساتھ کیا کرتا تھا، لیکن بے شمار دولت جب اس کے ہاتھ آئی، جب خزانوں کے خزانے اس کے ہاتھ آئے، تو انہی حالات میں ایک دم اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہو گیا، اور وہ جو سامری کی جو کیفیت تھی، یعنی سامری چونکہ منافق ہو چکا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہے اس منافقت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دشمن بھی ہو گیا تھا اور ان کے خلاف بھی ہو گیا تھا، ایک تکبر، ایک غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا، تو سامری کی صفت اس کے اندر بھی آ گئی تھی، یعنی غرور، تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور جو کچھ بھی اللہ کی عطائیں تھیں، جتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، وہ بنیادی طور پر اس کو یہ سمجھنا کہ یہ میری صلاحیتوں کی بنیاد پر ہیں، اس میں معاذ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ہوا یہ ناظرین کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب کیا تو ایک بہت بڑی رقم اس کو زکوٰۃ کی محسوس ہونے لگی۔ یعنی پہلے تو اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ میں دوں گا، لیکن جب اس نے اپنے خزانوں کو ظاہر ہے اس کا وزن کیا، اس کو ٹٹولا، اس کا حساب کتاب کیا، تو زکوٰۃ اتنی بن رہی تھی کہ اس کے اندر پھر شیطان نے ایک اس کے دل میں بات پیدا کر دی کہ اتنی زکوٰۃ تجھے دینی نہیں چاہیے، یہ تو بہت زیادہ مال بنتا ہے، لہٰذا فوراً وہ اپنے وعدے سے ڈیویٹ کر گیا، یعنی مکر گیا، اور اس نے صاف منع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم جو حرص اور بخل اور یوں سمجھ لیجئے لالچ کا جو بھوت تھا وہ مکمل طور پہ سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو
اس بات سے دور کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ دوسرا اس نے کیا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر سازشیں شروع کر دیں اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں ان کو زکوٰۃ مت دو، اس سے تمہارے مال میں کمی آ جائے گی اور یہ غلط راستے پہ اختیار کریں گے یا غلط راستے میں اس کو استعمال کریں گے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو اس نے متنفر کرنا شروع کر دیا، اور اس خبیث نے یہ گندی اور گناہونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ آپ پر وہ بدکاری کا الزام لگائے۔ یعنی ایک تو بات یہ تھی کہ اس نے خود زکوٰۃ نہیں دینی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرا اس نے کیا یہ کہ بنی اسرائیل کو اس بات پر لانے کی کوشش کی کہ تم لوگ بھی زکوٰۃ مت دو، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مت دو، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی۔ اور پھر اس نے اپنی چال کو اس انداز سے بنا، یا اس کی بنت اس انداز سے کی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال دیا، بہت زیادہ دولت دینے کے بعد اس بات پہ راضی کر لیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگاؤ۔ چنانچہ عین اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ اب ظاہر ہے موسیٰ کلیم اللہ، جلیل القدر نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے دامن پر معاذ اللہ ایک چلتی پھرتی عورت جو ہے قارون کے ذریعے سے اسپاٹ لگا دے آپ کے دامن پہ اور آپ برداشت کر جائیں؟ کیونکہ بات جب سب کے سامنے ہوئی ہے، آپ سوچئے ذرا کہ ایک نبی واز فرما رہے ہیں، اس میں کتنا مجمع موجود ہے، کتنے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر آ کر ایک عورت اگر یعنی قارون آ کے اگر یہ کہے، وہ دعویٰ کرے کہ تم نے معاذ اللہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس کلیم کو جو ہے کسی ایک نہج پہ پہنچنا ہے، یا تو بات ادھر ہونی ہے یا بات ادھر ہونی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قارون کی بات سچی ہونی ہے، یا یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی ہونی ہے، اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی ہونی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس عورت کو بلا لو۔ اب عورت بلائی گئی، چنانچہ وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم، اب جملے سنیے، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے پہاڑ کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دے دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر مکمل طور پہ کانپنے لگی ناظرین، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یعنی اب یہ ذہن میں رہے، یہ واقعہ روایات میں جس طرح سے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ بنیادی طور پر غرق ہو چکا ہے، اور یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اب یہ کیسی قوم تھی ناظرین، کیسی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات دیکھ چکی کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے، دیکھ چکی کہ ید میزہ کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، دیکھ چکی کہ نیل کو کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور کس انداز سے جو ہے پھر وہ ان کی فوج نکلی، اور اس کے بعد ظاہر ہے فرعون جا کے غرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ان پر انعام کیا، اور وہ تمام معجزات جو ہیں ان کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایک سرکشی تھی، ابھی بھی وہ اس بات کو سمجھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ جب یہ عورت سامنے آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی ساری باتیں گنوائیں اور اپنے ایک پرجلال انداز میں گفتگو فرمائی، وہ عورت مکمل طور پر ڈھیر ہو گئی، اور اس وقت وہ کانپنے لگی اور عرض کیا کہ میں یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ قارون کے کہنے پہ کیا ہے، اس نے مجھے روپے دیا، دولت دی، اور یہ کہا کہ یہ الزام ان کے اوپر لگا دو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ قارون پر اپنا غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک روایت تو یہ آتی ہے، ایک روایت اور آتی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قارون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ زرق برق لباس پہننے کے بعد بہت ہی تفاخر کے ساتھ وہ ایک جگہ سے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، وہ وہاں پر رکا، رکنے کے بعد باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ تو اس نے بہت ہی تفاخر سے جملہ کہا کہ تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ معاذ اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رتبہ مال کے ذریعے سے عطا کیا ہے، اب دیکھ لو تم اور میں جو ہوں برابر ہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ برابر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں، جس کی دعا قبول ہو جائے اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک، چل دعا کرتے ہیں مل کر۔ آپ نے فرمایا پہلے تو دعا کرے گا یا میں کروں؟ قارون نے کہا میں کروں گا۔
اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد کر دیا، ظاہر رد ہونا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی کہ اے موسیٰ تم زمین کو حکم دو، ہم نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے، اب زمین وہ کرے گی جو تم حکم دو گے۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ عورت نے جو بہتان لگایا، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ زمین کو آپ کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم یعنی پہلے بتایا جاتا ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ دھسا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکم فرمایا اپنے گھٹنوں کے ساتھ دھسا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکم فرمایا تو وہ اپنے شولڈرز کے ساتھ اندر دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھس گیا، اور دو منحوس جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ لوگ یہ کہنے لگے، یعنی لوگوں سے کہنے لگے وہ کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسا دیا کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کے مکان کا جو بھی سونا تھا، جتنا بھی خزانہ تھا، اس کا مکان، اس کا محل، اس کا جتنا بھی خزانہ تھا، سارا کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ آپ نے حکم دیا تو وہ بھی زمین کے اندر دھس گیا۔ اور روایت یہ آتی ہے کہ جس وقت وہ زمین کے اندر دھسا ہے، یعنی قارون جس وقت زمین کے اندر گیا ہے تو وہ اپنے قد سمیت گیا ہے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ ساتوں زمینوں تک نیچے گیا ہے، اور قیامت تک اسی انداز سے وہ جاتا رہے گا۔ یعنی جتنا بھی اس کا خزانہ تھا، جتنے اس کے محلات تھے، جو کچھ بھی تھا، سب کا سب اس کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان میں کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ یعنی سوچئے کہ اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا کہ ایک جماعت بھی اس کو مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اور ہے کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے ناظرین، وہ ذرا سنیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ بڑی کمال ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اسی خیرخواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کتنی مخلصانہ نصیحت تھی، لیکن وہی بات ہے جب انسان منکر ہوتا ہے، پلٹتا ہے تو ایسا پلٹتا ہے، یا بہکتا ہے تو ایسا بہکتا ہے کہ پھر وہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ یعنی وہ نصیحت اس طرح تھی کہ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، اکڑ کر مت چل، اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، اور خوب بند سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی مکمل طور پہ ان کے سامنے بدگوئی کرنے لگا اور ان کی ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبان میں کچھ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھرا رہے، قارون زمین میں دھس گیا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ بات یہ ہے، چند جملے آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قارون کا پورا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک بات بڑی بنیادی ہے۔ آج جن لوگوں کو اپنے مال پر، جن لوگوں کو اپنی طاقت پر، جن لوگوں کو اپنی کرسی پر، اپنی پی آر پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر میں ان کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ مصر ہے ناظرین، اس کی بادشاہت کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس تھی۔ کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کا وزیر اعظم کون تھا ناظرین؟ اس کا وزیر اعظم یا اس کا وزیر جو تھا وہ حامان تھا۔ کیا ہوا؟ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، قارون کا۔ اس وقت سب سے بڑا تاجر تھا، سب سے زیادہ پیسہ، سب سے زیادہ دولت اور سارے خزانے اس کے پاس موجود تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ کے راستے کو چھوڑا، سرکشی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ میں ایک آخر میں واقعہ نوفل بن مساحق کا آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ نجران کی مسجد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا لمبا چوڑا خوبصورت سا نوجوان،
جو اپنی جوانی کے نشے میں بڑا بدمست تھا، گھٹے ہوئے جسم والا تھا، بانکا ترچا تھا، اچھی رنگت والا تھا، بہت ہی حسین و جمیل دیکھتا تھا. میں بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، بار بار اس کو تعجب سے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تعجب کیوں ہے تمہیں؟ تو جواب میں نے کہا کہ میں تجھے تعجب سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنا حسین ہے. اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ تو مجھے کیا تعجب سے دیکھتا ہے، مجھ پر تو معاذ اللہ کو بھی تعجب ہے، معاذ اللہ. یہ کہنا تھا ناظرین. اللہ تعالیٰ نے رنگت کالی کر دی، وہ سکڑنا شروع ہو گیا. روایتیں بتاتی ہیں یہاں تک کہ وہ ایک آستین کے برابر رہ گیا، یعنی گز برابر رہ گیا. اور اس کا کوئی رشتہ دار آیا، اس کو اپنی آستین میں ڈالا اور لے کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ جب عبرت بنانا چاہتا ہے ناظرین تو اس طرح سے